تحریک انصاف کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کو اگر الیکشن سے باہر بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی منصفانہ جو الیکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان بھی آل ہے، پی ٹی آئی کا آل ہے، یہی عمران خان کا معاملہ ہے۔ وہ ہے تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی ہے تو الیکشن ہے۔ یہ الیکشن بہت زیادہ اس کو مطلب ناقابل قبول ہوں گے۔ یہ بیلٹ پیپر سے بلہ نکال دو، اب بیلٹ پیپر پہ بلہ ہے ہی نہیں۔ آپ جو عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈبل ٹھپا ڈال کے اور ووٹ ضائع کریں۔ آئین کہتے ہیں، آئین یہ نہیں کہتا کہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے، آئین کہتا ہے چیف الیکشن کمیشن کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ اب تم اپنا فرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور ڈیوٹی ہے اگر تمہاری تو تمہیں یہ تم پہ سزا بھی ہو سکتی ہے، آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ اب آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے 2 چیف منسٹرز پہ، پنجاب کے اور خیبر پختونخوا، ان کے تو 90 دن گزر گئے، 90 دن گزر گئے تو ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وہ کس بنیاد پہ وہ بیٹھے ہوئے؟ الیکشن اگر 6 نومبر سے پہلے نہیں ہوتے، 91 والا دن تجاوز ہے۔ صدر صاحب ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ صدر صاحب تو ٹھنڈے ہو گئے، وہ بیچارہ مل گیا عہدہ اس کو بہت بڑا۔ نواز شریف صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب اور ثاقب نثار صاحب اور ایک آنے والے چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں اعجاز الحسن صاحب کا، کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہوں نے ملک سے اور میرے سے بھی مجھے ناانصافی کی، یہ کیا۔ تو یہ بیانیہ چل سکے گا نون لیگ کا یا مشکل ہوگی؟ نہیں، یہ مشکل ہوگا۔ نون لیگ دیکھو، نواز شریف کو احساس نہیں ہے، تو یہ جو نواز شریف سمجھتا ہے نا کہ کنٹوٹوں کے ذریعے سارا کچھ وہ کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، لوگ لا سکتا ہے، یہ نہیں، یہ دنیا بدل گئی بھی ہے۔ سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ تو کئی معاملات میں پریشر لے گئے، لیکن اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں اب وہ آ گئے ہیں، تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پھر ان کو کچھ نون لیگ کی جو خوشی پہلے تھی وہ برقرار رہے گی یا پھر ان کی امیدیں جو تھی نہیں ہوں گی پوری؟ میرے خیال میں نون لیگ کو سرپرائز ملے گی، حیرت انگیز سرپرائز ملے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے حق میں ہوگا قاضی فیض عیسیٰ، کیونکہ اس نے حدیبیہ کیس میں میاں صاحب کو بڑی ریلیف دی۔ میاں صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہو، اور 21 اکتوبر کو جو سر تیاریاں بھی 10 لاکھ بندے کا کہا ہے سر، تیاریاں اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ وہ تیاریاں 19 اکتوبر تک بھی اس طرح کر رہے ہوں گے کہ میاں آ رہا ہے اور میاں نہیں آئے گا۔ اور کوئی سمجھتا ہے کہ کھوسا کو اس طرح ایلیمنیٹ کر لے گا تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ میرے خلاف بھی ایک گروپ ہے لگا ہوا، لاہور سے میں سیاست کرتا ہوں، وہ پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کرتے رہو، اور میں تو پارٹی نہیں چھوڑوں گا، پر اگر پارٹی مجھے خیر بات کہتی ہے تو میں کوئی اور پارٹی کسی میں تو جانے والا نہیں ہوں۔ اب اس عمر پہ پارٹیاں تبدیل کرنا ویسے ہی ایک معیوب بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر قانون دان بھی ہیں، اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال بڑی پیچیدہ ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور جب سے انہیں جیل میں ڈالا ہے اس کے بعد بھی سیاسی بحران زیادہ ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ آپس میں بیان بازی کر رہی ہے، تو ان سب کا سر حل کیا ہے؟ آپ کے پاس حل کے لیے آئے ہیں کہ حل کیا لگ رہا ہے سر ان سب چیزوں کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں کی وساطت سے عمران ریاض خان کی واپسی کی گھر واپسی پہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، لیکن جن لوگوں نے بربریت کی ہے ان کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے،
کیونکہ عمران اور ریاض خان ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور اس کو اس انداز میں ملا نہیں ہوں، میری بات نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے، اس انداز میں نہیں چھوڑا جس انداز میں وہ جو شخصیت وہ تھا، تو اس پہ انہوں نے ٹارچر بھی کیا ہے، اس پہ انہوں نے جبر بھی کیا ہے، بھوکا بھی رکھا ہوگا، ہر قسم کا انہوں نے اس پہ کیا ہے، تو اس پہ اس کی تباہ پہ میں نے سنا ہے کہ وہ نظر آتا ہے، اور پولیس نے پھر بھی گھیرا ہوا ہے گھر کو، تو پولیس اپنی دہشت گردی کو ترک کرے اور ان کا حساب ہوگا۔ سر، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کو اگر الیکشن سے باہر بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی منصفانہ جو الیکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ جو الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں آئی، ویک ہی آیا پورا، اس سے باہر رکھتے ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے اور کوئی مانے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں، الیکشن کسی بھی بڑے لیڈر اور بڑی پارٹی کو باہر رکھ کر نہیں ہو سکے گا، ہو ہی نہیں سکے گا، اور نہ اس کو کوئی تسلیم کرے گا۔ آپ کہیں کہ جی چیئرمین بلاول اور آصف زرداری یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور پیپلز پارٹی الیکشن لڑے، آ جائیں جی، آپ کے لیے فری ہینڈ ہے۔ آپ کہیں نواز شریف اور مریم اور شہباز ان کے مائنس ہونا ہے، یہ مائنس ہوں گی تو الیکشن ہوں گے، وہ کہاں الیکشن ہوں گے؟ پھر کو مریخ پہ ہوں گے۔ اسی طرح عمران خان کی ایک -1 فارمولہ نہیں چل سکتا۔ علی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لائرز موومنٹ جو 2 سال ہم نے چلائی، اس میں ہمیں یہی تو کہا جا رہا تھا کہ -1 فارمولہ تسلیم کر لو۔ مجھے یہاں تک کہا گیا تم -1 فارمولہ تسلیم کر لو کہ آپ یہ اس پہ خاموش کر دو گے وکلاء کو، ان کو لیڈ نہیں کرو گے، لیڈرشپ چھوڑ دو گے۔ اگر ہم سب ججز کو ماسوائے افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیتے ہیں، ہم آپ کے 60 ججز بحال کر رہے ہیں، ایک کی آپ کو کیا دوں، اور مجھے وزارت عظمیٰ تک اس معاہدے میں سے میں دے رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جو 1 ہے نا وہ آل ہے، یہ 1 نہیں، -1 نہیں ہوتا، مائنس آل کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو مائنس آل کا تو آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا حل ہی نہیں ہوتا آپ کا معاملہ۔ تو ان باتوں کو چھوڑے، بات کرنی ہے تو تمام ججز، میں ایک کو نہیں پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا، تمام ججز کی بحالی، اور بغیر حلف لیے ہوئے نیا، کیونکہ اگر حلف لے لیتے ہیں نیا تو اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو 3 نومبر کو ان کو ہٹایا گیا تھا وہ درست تھا۔ تو بالآخر یہی ہوا، -1 تو یہ 1 جو ہوتا ہے نا، یہ مائنس آل ہوتا ہے، اور عمران خان بھی آل ہے، پی ٹی آئی کا آل ہے۔ اب سر ہوگا کیا؟ اب وہ جیل میں ہیں، اب نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ یا ان کو ڈیل کے تحت لائیں گے یا پھر ان کو واپس لائے بغیر نہیں حل نکلے گا؟ اب ہونے کے سر جا رہا ہے؟ دیکھو جی، کسی بھی بڑی پارٹی کے بغیر حل نہیں ہے۔ نون لیگ کو نکال دیں یا اس کی چھانٹی کر دیں، حل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو نکال دیں، جیسے میں نے کہا چیئرمین بلاول اور آصف زرداری کو کہیں آپ نااہل ہیں، آپ نہیں آ سکتے، نہ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، نہ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ الیکشن معنی نہیں رکھتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئے گا کینڈیڈیٹ بھی میں ہی بن جاتا ہوں، میں پیپلز پارٹی ہوں، وہ چلے گئے ہمارے 2 سربراہان، اور میں ہوں پیپلز پارٹی، میں نہیں ہوں، وہ ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ یہ عمران خان کا معاملہ ہے، وہ ہے تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی ہے تو الیکشن ہے۔ یہ الیکشن بہت زیادہ اس کو مطلب ہے ناقابل قبول ہوں گے یہ لوگوں کو۔ سر، الیکشن کے اوپر ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ویک آیا ہے، یہ ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ویک آ جائے اور آپ کو لگتا ہے یہ کہ واقعی الیکشن ہوں گے، یا پھر یہ کھانا پوری کی ہے کہ عوام کو بس بتا دیا جائے کہ الیکشن کا یہ ہوا کیا سر؟ دیکھو، یہ گورنمنٹ جو ہے
یہ مختلف ڈبوں میں بند ہوئی اور ڈبے جوڑ کے اوپر رکھے. ہر ڈبے کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ نچلے والے ڈبے نے کیا کرنا ہے، اوپر والے ڈبے نے کیا کرنا. کسی کے اندر فراری کو چل رہی ہے، لٹو چل رہا ہے، کسی کے اندر گھڑی کی ٹک 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 آ رہی ہے، کسی کے اندر سے طبلہ آ رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ ہے. ایک یہ پیرامڈ اس کی جس طرح مصر کے اہرام مصر ہے اس طرح کی ہے، ڈبے رکھے ہوئے ہیں. ایک ڈبے میں پرائم منسٹر بھی. اب اس میں کوئی گیت گا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لمبا چلے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ دو. تیسرا کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے، ابھی کرو جب کرو. اب ایک تاریخ پہ تو یہ نہیں ہے مطمئن. ایک ڈبے میں ہی، ڈبے کے اندر ہی چیف الیکشن کمشنر ہے. وہ وہاں سے اس کو باہر سے کھڑکی میں سے، اس ڈبے کی کھڑکی میں سے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم نے کیوں نہیں دی کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کراتے. آئین کہتے آئین یہ نہیں کہتا کہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے. آئین کہتا ہے چیف الیکشن کمیشن کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے. اب تم اپنا فرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور ڈیوٹی ہے اگر تمہاری تو تمہیں یہ تم پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے ایسے الیکشن کمشنر پہ جو اجازت دیتا ہے کہ حکومت غیر نمائندہ حکومت چلتی رہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا؟ اگر مارشل لا لگا تو آرٹیکل 6 لگے گا، کیونکہ آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے جب آپ حکومت کے انتظام پہ قبضہ کر لیتے ناجائز. اب آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے 2 چیف منسٹرز پہ، پنجاب کے اور خیبر پختونخوا. ان کے تو 90 دن گزر گئے. 90 دن گزر گئے تو ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وہ کس بنیاد پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں؟ بہروپی ہیں. وہ تو کوئی دربار کسی میں بادشاہ کے دربار میں کوئی آ کے تخت پہ بیٹھ جائے اور بہروپیہ اور وہ کہا جی میں ہی ہوں، میری بات مانی جائے، اس کا تو سر قلم کر دیں گے. پرانی روایات میں جو سنتے ہیں. تو یہ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ان کا ارادہ ہے کہ بہروپیہ کر دیں. اور الیکشن اگر 6 نومبر سے پہلے نہیں ہوتے، 91 والا دن تجاوز ہے. آرٹیکل 6 تجاوز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ یہ الفاظ سنیں. when the president dissolves the assembly. اور یہ کوئی اس میں نظریہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو کیا پرائم منسٹر نے، کیونکہ پرائم منسٹر کی تجویز پہ ہوئی ہے. اس پہ کوئی تجویز پرائم منسٹر کی جو ہے وہ تجویز دیتا ہے، اس پہ ڈیزالو پریزیڈنٹ کرتا ہے، اس کی تجویز پہ کرتا ہے. پر notification the president is pleased to dissolve the national assembly. The president is pleased. اب president اور article 48 sub article 5 کیا کہتا ہے کہ when the president dissolves the assembly he shall fix a date not later than 90 days. not later than 90 days for the election. اب یہ دیکھو، یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیگیٹو امپیریٹو، کہ جب اگر آپ کہیں کہ بھائی صاحب آپ اس کمرے سے باہر نہ جائیے، یہ ایک ہے. دوسرا آپ پہلا ہے بھائی صاحب آپ نے اس دہلیز کے باہر قدم نہیں رکھنا. اب یہ امپیریٹو ہو گیا، یہ مجبوری ہو، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے. اب یہ چیف الیکشن کمشنر کون سے خدا کے گھر پیدا ہوا ہے
اگر مجرم کوئی ہے اس میں تو سب سے پہلے وہ ہے۔ صدر صاحب ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ صدر صاحب تو ٹھنڈے ہو گئے، وہ بیچارہ مل گیا عہدہ اس کو بڑا، بہت بڑا۔ وہ میکبیتھ کہتا ہے ایک جگہ کہ وائی ڈو یو ڈریس می ان بوروڈ روبز بوروڈ فرام اے جائنٹ۔ وہ صدارت کے جو لباس اور جو خلتیں تھیں وہ ذرا الوی صاحب سے زیادہ کشادہ تھیں۔ الوی صاحب اصل میں شریف آدمی ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، پر ذرا وہ ڈٹ جا نہیں سکا۔ اس کو ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ وین دا پریزیڈنٹ اپوائنٹس ڈیزالوز دی اسمبلی ہی شیل فکس اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days۔ تو اس کو تو برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے 91 دن۔ ابھی بھی انہوں نے تجویز ہی دی ہے نا صاحب، اور آرڈر نہیں کوئی جاری۔ آرڈر دینا چاہیے تھا جی، آرڈر دینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں 6 نومبر کو ہوگی الیکشن۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہ الیکشن ہوتی۔ صاحب اب نواز شریف صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب اور ثاقب نثار صاحب اور ایک آنے والے چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں اعجاز الحسن صاحب کا، کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہوں نے ملک سے اور میرے سے بھی مجھے ناانصافی کی، یہ کیا۔ تو یہ بیانیہ چل سکے گا نون لیگ کا یا مشکل ہوگی؟ نہیں، یہ مشکل ہوگا۔ نون لیگ دیکھو، نواز شریف کو احساس نہیں ہے کہ اس کے کان ٹوٹے تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ کان ٹوٹے سمجھتے ہیں نا، پہلوانوں کی ٹرم ہے وہ، جب پہلوان آپس میں پہلے جڑتے ہیں تو وہ کان سے پکڑتے ہیں، اور کان ان کے بالکل ہی ڈسفگر ہو گیا ہوتا۔ تو یہ جو نواز شریف سمجھتا ہے نا کہ کان ٹوٹوں کے ذریعے سارا کچھ وہ کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، لوگ لا سکتا ہے، یہ نہیں۔ یہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے، یہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے۔ اب آپ نے ایسے جلسے بھی دیکھے ہیں جیسا کوئی کار بھی، کوئی بس بھی نہیں آئی، اور 10,000 اور لاکھ تقریباً تک بندے پہنچے۔ اب لوگ اس سوچ کے ہو گئے، جو بس پہ لے کے آئے گا نا اس پہ الزام لگے گا پٹواریوں کو لے کے آیا یہ پیسے دے کے۔ اب جو معاملہ ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ عمران خان کو کس طرح ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہتا ہے وزیر اعظم نگران کہ اگر ایک بڑی جماعت نہیں ہوگی، اس کا لیڈر نہیں ہوگا تو الیکشن کیوں کر؟ او بھائی صاحب، ایک بڑی جماعت نہیں ہوگی، میں نے بتایا ہماری بڑی جماعتوں میں سے کوئی بھی ایک نکال دو، یہ نہیں کہ عمران خان سے، تو الیکشن آپ اس کا بیلٹ پیپر سے بلہ نکال دو۔ اب بیلٹ پیپر پہ بلہ ہے ہی نہیں، مشکل پڑتی ہے پارٹی کو پھر اپنے کینڈیڈیٹس کی شناخت کروانے کی۔ پر وہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹس بھی ہم شناخت نہیں کرتے، ہم نہیں کہہ سکتے کون کینڈیڈیٹ، ہمیں اختیار ہی نہیں دیا۔ آپ جو عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ڈبل ٹھپا ڈال کے اور ووٹ ضائع کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع کردہ شدہ ووٹ کتنے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو کتنے ملے۔ لوگوں نے جو ایک جماعت کسی بھی بڑی جماعت کے ستون بھی ہوں گے نا، اس کا بھی دل کرنا دو کر دے، موجتے دیکھیے ہاں ہوتا کیا ہے۔ یہ اس طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ گنتی ہوگی ووٹس کی، گنتی درست ہونی چاہیے۔ اگر انویلڈ ووٹ ایک حلقے میں 1,00,000 نکل آتے ہیں اور 2-3 کینڈیڈیٹس کو کل مل کے 25,000 ملتے ہیں، تو وہ اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ وہ ایک طرح بیلٹ باکس پہ نشان ہی ہو گیا۔ ان کو پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے، اور سارے مشورے جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آئیں گے اعجاز صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کافی ڈیٹس آگے گئی ہیں اور ابھی بھی نیب ترمیم جو قلعدم ہوئی ہے اس کے بعد بھی پھر امکان ہو گیا تھا آگے جانے کا، لیکن کچھ خبر صحیح نہیں آئی وہاں سے، آپ بتائیں کیا لگتا ہے؟ نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا تو بڑا ہے کہ میں نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا، میں مارچو مین ہوں،
مشرف نے سعودیوں سے معاہدہ کر کے اس کو، اور اس کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے بھیج دیا سر. یہ سال نہیں گزار سکا تھا جیل میں، تب سال نہیں گزرا تھا. پھر اس دفعہ بھی جیل سے وہ دیوار میں، وہ پنجابی کے اندر سن پا دیوار میں چھید کر کے تو وہ چلا گیا، بیمار ہے بیمار ہے بیمار. ایسی ایکٹنگ کی ہے اس نے. آپ کو بھی اس ٹائم ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں کچھ ہونا؟ نہیں، مجھے تو اس کا ان کا پتہ نا. میں آپ کو ایک آدھ اور واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کا ان کے شریف کا. اب یہ چلا گیا، اب مجرم باہر بیٹھا ہے. مجرم کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. مجرم مفرور اگر ہو جائے تو، اگر مفرور ہو جائے، مجرم، ملزم بھی نہیں، مجرم، عدالت نے سزا دی ہوئی، عدالت نے کہا جیل میں رہے گا، وہ لندن بیٹھا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے اس کارروائیوں کا اور مقدمات کا پتہ نہیں تھا. وہ جاپانی جب کئی فوجی تھے، وہ جاپان سے جنگ 1945 میں ختم ہو گئی، عالمی جنگ. 45 میں آرمیسٹس ہو گیا. وہ جاپان اور انڈونیشیا کے جنگلوں میں تھے، ان کے گئے ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی. نہ ٹی وی ہوتا تھا، ریڈیو کسی کے پاس ہو تو ہو، نہیں ہے. وہ 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 30 سال تک بیٹھے رہ کے جنگ لڑ رہی. تو میاں صاحب کو بڑا اس گوشے میں سکون ہے. جاپانی فوجی ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ میرے خلاف مقدمات بنے ہیں. ان کو علم نہیں ہے کہ ان مقدمات میں میری سزا ہوئی ہے. ان کو علم نہیں ہے کہ اس سزا کی پاداش میں مجھے جیل میں ہونا چاہیے. ان کو میں معصوم بیٹھا ہے لندن میں اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ باہر کیس کیا ہو رہا ہے. یہ ڈیفینس ہو سکتا ہے. وہ جاپانی فوجی تو آ کے کہہ سکتا ہے سر مجھے پتہ ہی نہیں لگا. یہ کہہ سکتا ہے. یہ تو ٹیلی ویژن پہ روز آ رہے ہیں، روز اسی متنازعہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ان میں بیٹھے ہیں روز متنازعہ جو ہے. اب وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، منی ٹریل نہیں دے سکے. تو یہ اس میں واپس آئیں گے کہ نہیں آپ؟ واپس دیکھو، میں ایک چیز بتا دوں. میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. آپ کو 8 مئی کو بالکل نہیں پتا. 8 مئی کو آپ کو پتا تھا کہ 9 مئی ہوگی. 9 مئی کا پٹرا ہی پورا ختم ہو گیا. وہ عمران خان جو اپنے گھر زمان پارک بیٹھا ہے، پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوگا تھا، وہ اب پنجرے میں بیٹھا ہوگا اور کیمرے لگے ہوئے ہوں گے. شاید آج بھی 8 مئی ہو. پاکستان میں اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے، آج بھی 8 مئی ہو سکتی ہے. اور میں ایک چیز اس میں، چونکہ ادھر سے پنجرے سے مجھے یاد آ گیا، ہماری اتنی بے حیائی ہے. یہ جو کیس ہم نے کیا سائفر کا، یہ تو ہمیں چھپانا چاہیے تھا کیس، مقدمہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ سائفر کو علی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ نیشنل کمیٹی بیٹھی ہے، اس کی سربراہی ایک دفعہ عمران خان نے کی ہے، ایک دفعہ شہباز شریف نے کیا. اس میں سپہ سالار بھی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہے، دیگر جو متعلقہ اعلیٰ ترین افسران ہیں وہ بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر درست ہے، اس کے مندرجات درست ہیں. اور یہ یعنی یہ امریکن ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے ہمارے سفیر کو کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ ہم بڑی آپ کو مشکل میں ڈالیں گے. اب یہ تسلیم کر لیا ہم نے. کہ کیوں تسلیم کیسے کہتا ہوں تسلیم کر لیا؟ کہ آپ نے دونوں کمیٹیز میں یہ کہا کہ ڈیمارش کرو امریکہ کو، یعنی احتجاج کرو امریکہ کے کہ آپ کا سفارتکار ہمارے امبیسڈر کو کیوں ایسی بات کر سکتا. دونوں میں کہا کہ ڈیمارش کرو.
اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سائفر کی جو بات تھی وہ درست تھی. اچھا صاحب اب یہ بتائیں کہ جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب وہ تو کئی معاملات میں پریشر لے گئے، لیکن اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں آپ بھی ان کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کو نون لیگ والے بڑا چاہ رہے تھے کہ یہ آئیں، بہت زیادہ ان کو انتظار تھا، اکثر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے تھے. اب وہ آ گئے ہیں تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پھر ان کو کچھ نون لیگ کی جو خوشی پہلے تھی وہ برقرار رہے گی، یا پھر ان کی امیدیں جو تھی نہیں ہوں گی پوری؟ میرے خیال میں نون لیگ کو سرپرائز ملے گی، حیرت انگیز سرپرائز ملے گی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے حق میں ہوگا قاضی فیض عیسیٰ، کیونکہ اس نے حدیبیہ کیس میں میاں صاحب کو بڑی ریلیف دی، جس مقدمے میں اس کی اسحاق ڈار کی کنفیشن کا اقبالی بیان تھا، اقبالی بیان تھا، اس نے پورے 34 صفحے کا بیان لکھا ہے، یہ ٹرانزیکشن، یہ منی لانڈرنگ کا ساتھ. اب یہ بھی ستم ظریفی دیکھو، میں ویسے یہ کہ وہی کرمنل فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ایسے موقع پہ ملک سے بھاگتا ہے. پرائم منسٹر وہ جو تھا اپنا نہیں شہباز شریف نہیں، یہ شاہد خاقان عباسی، اس کے جہاز پہ بیٹھ کے وہ غائب ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ جب یہاں سٹیج سج جاتا ہے تو اس کو وہ لینڈنگ، اور وہ پورا ٹیک اوور کر لیتا ہے فائنانس منسٹر، اور جب مشکل وقت آتا ہے وہ بڑا وقت بھاگ جاتا ہے. بھائی کمال کا کوڈو ہے کبڈی میں، ایسا کوڈو نہیں دیکھا. وہ کبڈی میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں نا، 4 کی، اور ایک پلیئر نے اس ٹیم سے بی ٹیم کا جا کے اس کے علاقے میں جا کے کوڈی کر کے، اور سانس نہ ٹوٹے اس کا، کسی کو ہاتھ لگا کے ان 4 پلیئر سے، اور بھاگنا ہے اور نکل جانا. اور جو جاپا ہے اس نے اس کو اس طرح جپا ڈالنا ہے کہ وہ نکل نہ سکے. اب کوڈو اسحاق ڈار جیسا میں نے نہیں دیکھا، ایسے بر وقت آیا، ایسے بر وقت بھاگا، ایسے بر وقت پھر آیا، ایسے بر وقت بھاگا ہے، کمال کر گیا. تو باقی میاں صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہو، اور 21 اکتوبر کو جو تیاریاں بھی 10 لاکھ بندے کا کہا. سر تیاریاں، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ وہ تیاریاں 19 اکتوبر تک بھی اس طرح کر رہے ہوں گے کہ میاں آ رہا ہے اور میاں نہیں آئے گا. یار ان کو دیکھو تو صحیح علی، یہ اس طرح لندن جاتے ہیں جس طرح میں یہاں سے اپنے گھر سے جہاں میری رہائش ہے، زمان پاس جو میری رہائش ہے، یہ وہاں نہیں جا سکتا، وہاں نہ جاؤں. اگر میں وہاں سے یہاں پہنچا ہوں اور مجھے فون آ جائے کہ واپس آ جاؤ، تو میں 10 مرتبہ سوچوں یار اتنی دور میں کیوں جاؤں، پیٹرول لگے گا. اور یہ لندن ایک دن کے لیے آئے، دوسرے دن بھائی نے واپس بلایا لندن، فرسٹ کلاس ٹکٹس لے کے یہ بھاگے. یہ دولت ہے. مریم بھی لندن، اب فیملی لندن بیٹھ کے باتیں وہ کر رہی ہے. اب یہ فیملی جو ہے اس میں شہباز اور اس کی، اب دونوں بھائیوں میں ایک لندن میں ہے، دوسرا یہاں ہے. اب وہ لندن والی فیملی جو ہے وہ زیادہ طاقتور فیملی ہے مسلم لیگ کے اندر، مسلم لیگ ووٹ ہے. اور جو فیملی ہے شہباز شریف کی، وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہم 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں، تو ان کو جگہ نہیں ملنی، یہ کہہ کے. اور نواز شریف نے بھی اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے شہباز شریف کی پالیٹکس. اس کو محسوس ہوا ہے کہ اگر میں نرم لائن لیتا ہوں تو پھر تو کچھ نہیں ملتا، تو نہیں ملنا بھی کچھ نہیں ہو، تو پھر وہ پریفر کریں گے شہباز شریف کو. سو میں اگر سخت لائن لوں گا
میں ڈٹا رہوں گا تو مجھے منانا پڑے گا انہیں، پھر شہباز شریف کو نہیں منانا پڑے گا، وہ تو پہلے سے مانا ہوا ہے۔ یہ جو احتساب کی انہوں نے بات کی، یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض می صاحب کا احتساب نون لیگ کر سکے گی؟ بیانیہ بنایا ہے، کچھ حقیقت لگتی نہیں، ایک انقلاب کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ ایسا احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز کی بات چل رہی ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہی، ویسے کہ جی مشاہد صاحب نے بھی کہا ہے، جو سینیٹر ہیں مشاہد حسین صاحب نے، کہ جی مدر آف آل ڈیلز کرنی پڑے گی عمران خان سے، ادروائز جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا اندر بیٹھے ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ کہ واقعی یہ معاملہ حل کرنے کے لیے بات کرنی پڑے گی ان سے، یا پھر اس کے بغیر بھی ملک کو کنٹینیو؟ وہ تو کیس چلا رہے ہیں اس پہ، وہ تو کوئی کیس نہیں، لگتا بڑا ہے کہ $192 ملین، اور دیکھو ان کو کیس کو دیکھو، توشا یہ جو ہے سائفر والا میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ سائفر پہ ایک اور چیز بتا دوں، سائفر کو عام کرنے کا کس کا اختیار ہے؟ مطلب اس پہ سائفر پہ یہ پابندگی ختم ہو جائے کہ یہ اب یہ دکھایا جا سکتا پبلک میں، چھاپا جا سکتا ہے، وہ کس کا اختیار ہے؟ وہ پرائم منسٹر کا ہے، صرف پرائم منسٹر کا ہے۔ اب جس کا یہ اختیار ہے وہ چاہے جا کے، بھٹو صاحب نے بھی تو سیرل وانس کا اور دکھایا تھا خط راجہ بازار میں، تو یہ اگر پرائم منسٹر چاہے، اور پرائم منسٹر کا جو حلف ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے آئین کے تحت، آئین میں اور کہیں تذکرہ نہیں ہے، اوتھ کا اس میں، اور وہ حلف یہ لیتا ہے کہ میرے علم میں جو باتیں سرکاری آئیں گی، اور خاص کر جن کے بارے میں خفیہ ہونا ضروری ہے، میں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ فیڈرل منسٹر حلف لیتا ہے میرے علم میں جو ایسی باتیں آئیں گی، یہ حلف ہے، میں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، ما سوائے جو مجھے پرائم منسٹر اجازت دیتا ہے۔ اب پرائم منسٹر تو خود ڈٹرمن کرنے والا ہے، اس کو آپ کس طرح سزا دے سکتے ہیں؟ وہ کیس ہی نہیں بنتا۔ اب یہ توشہ خانہ کے بارے میں ایک ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہوتی ہے، یہ ایک ڈیفنس ہے کہ جی میں نے تو محکمے کی 50 بھینسیں، ان کا دودھ یہ وقف کر دیا، میں بھیجنا کا فیصلہ کر دیا کہ دارالامان میں جائے گا، اب اس پہ الزام لگتا ہے تم نے 50 کلو دودھ ہضم کر لیا یا اس کھول بول کر دیا، وہ کہتا ہے جی بہت میں نے ادھر دیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم نہیں دے سکتے تھے، وہ کہتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے کہ پچھلے 50 سال سے ادھر جا رہا ہے دودھ، میں نے کیا اس میں غلطی؟ سو ڈپارٹمنٹل پریکٹس جب آپ دیکھیں گے، کھولیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ شوکت عزیز کے وقت کیا تھا، نواز شریف کے وقت کیا تھا، یوسف رضا کے وقت کیا تھا، وہ جنیجو کے وقت کیا تھا، ظفر اللہ جمالی کے وقت کیا تھا، شجاعت حسین کے وقت۔ میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر جو خان کے اوپر کیس بنا ہے، اگر اس پہ تحقیق آگے چلتی ہے تو پھر سب کا ہی ہوگا۔ اب کا کھلے گا چٹھا؟ ہاں، یہ تو نہیں آپ سزا دے سکتے کسی کو کہ تم نے یہ کیا، وہ کہتا میں سارے وہ کرتے آئے ہیں، میں نے کوئی مختلف نہیں کیا۔ اور مریم نواز شریف نے تو BMW کار لی ہے، اور کار لے جا ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے، اور وہ بیچی بھی ہے۔ وہ مانتی بھی ہیں اس پہ، اور یہ تو زیادہ پھر بڑا جرم نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ بہت زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ کار آپ لے ہی نہیں سکتے توشہ خانہ میں، وہ کار لی اور بیچ بھی دی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں تم نے انگوٹھی لی ہے اور بیچ دی ہے، اس کی اپنی ہے۔ توشہ خانہ سے جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس کے مطابق آپ نے لے لی چیز، وہ کتنی بھی نایاب ہو یا کچھ ہو، اس کی پریکٹس کے مطابق لی تو آپ کو کوئی۔ اب تیسرا ان کا ہے کہ 192 ملین پاؤنڈ وہ نکل آئے ہیں، نکلے کس کے؟ سسپیشس اکاؤنٹ کیوں بنا؟ وہ ملک ریاض کے نام پہ تھا، اس میں سے 43 ملین پاؤنڈ حسن نواز کے نام پہ بھی ہیں،
ہاں اس کے بھی ہیں. تو یہ وہ خود اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے اور اس کو آگے ملک ریاض کو آگے کیے ہوئے. اب اس کا کرائم فائنینشیل کرائمز ایجنسی جو برطانیہ کی ہے، انہوں نے وہ سارا اس سسپیشس ٹرانزیکشن کو، مشکوک اس ٹرانزیکشن کو، جب انہوں نے بہت عمیق دور بینوں باریک بینوں سے بھی اس نے جب ایگزامن کیا، تو انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سسپیشس اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ملک ریاض کا اپنا اکاؤنٹ ہے. اور انہوں نے گورنمنٹ کو لکھ دیا. اگر وہ سسپیشس اکاؤنٹ ہوتا، مشکوک ہوتا، وہ نہ درست پایا جاتا، تو پھر وہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. وہ پیسے اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ کو بھیجنا پڑتے تھے گورنمنٹ آف پاکستان. اب یہاں شور پڑ گیا یہ ملک ریاض کو کیوں دیا گیا. وہ ملک ریاض کے پیسے نکلے ہیں تو اس کو تو واپس اس کو ہی کرنے ہیں. ہاں اگر وہ ملک ریاض کے پاس چوری کے پیسے ہوتے، اس کے ایسٹس اتنے زیادہ ہیں اس پاکستان میں اور باہر اتنے زیادہ ہیں کہ 200 ملین پاؤنڈ تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. اب وہ ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ پیسے منی ٹریل بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان کو شیخ ریاض کو واپس ہونا چاہیے. شیخ ریاض نے واپس اپنے ڈائریکٹ لینے کے اس کو ایک لائبلٹی بنائی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہ تم اس میں جمع کراؤ گے آمدن ساری جو بیریہ ٹاؤن کراچی سے ہوگی. اس نے کہا اس میں ڈال دو، اس میں پڑ گیا. اب اس کے علیحدہ ملک ریاض نے بے انتہا چیریٹیبل ورکس کیے ہوئے اور زمینیں دی ہوئی ہیں اور باقاعدہ یہ لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں. اس نے عمران کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے زمین دے دی. اس کا اس $190 سے کوئی تعلق نہیں ہے، پر یہ بناتے ہیں کہ جی عمران خان نے اس کو اجازت دے دی کہ ادھر دے سپریم کورٹ کے فنڈ میں. اب یہ یونیورسٹی چل رہی ہے، یونیورسٹی تو بن گئی ہے. وہ ایک خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جینوئن ٹرانزیکشن تھا. اگر یونیورسٹی نہ ہوتی، سفید زمین پڑی ہوتی، پھر مسئلہ تھا. تو یہ سارے بے معنی کیس بنا رہے ہیں اور بس لگے ہوئے. سر یہ جو کھوسا صاحب کی پارٹی رکنیت تو نہیں، سی کی جو رکنیت معطل کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی پارٹی رکنیت تو ان کی ہے، سی کا ہی مسئلہ ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ بحال بھی ہو جائے گی، یا اس پہ کیا آپ دیکھتے ہیں، یا پھر کہیں زیادتی کر دی گئی ہے کھوسا صاحب کے ساتھ؟ نہیں، کھوسا کے ساتھ زیادتی ہے، کھوسا کے ساتھ زیادتی ہے. سر کوئی وکیل کر سکتا ہے یہ اس پہ بڑا، کیونکہ فروغ ایچ نائک صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ رائٹ ہوتا ہے وکیل کے پاس؟ اگر کوئی وکیل پارٹی کا آپ بھی ہیں، تو کوئی اگر سیاسی جماعت ہے وہاں ان کے وکیل آپ بنتے ہیں، تو پارٹی کو اس پہ ذرا کلیئر کریں یہ ہونا کیا چاہیے اصل میں، اور ہے کیا معاملہ؟ دیکھیں جی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں اس کو ویریفائی کروں گا ذرا، یہ جو بتایا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فاروق نائک صاحب خواجہ آصف کے وکیل بنے، وہ ان کے وکیل بنے تھے، اور خواجہ آصف اور ہماری تو بڑی سخت دشمنی لڑائی تھی. تو یہ کھوسے سے زیادتی کی ہے پارٹی نے. میں نے اس میں یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کیا، پر میں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے پارٹی سے اپنی ذاتی طور پہ، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اور یہ اتنے سینئر لیڈر کو آپ دو صوبائی لیول کے یا ڈسٹرکٹ لیول کے افسر آفس بیئرر سے وال آف شیم بھی بنا دیں، اس کو وہ بھی کریں. اس نے اس پہ نہیں ری ایکٹ کیا، اس نے بڑے سلجھے انداز سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور از خود کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
سر لاسٹ پہ ایک چیز بس کلیئر اور کر دیجیے گا سر کہ اب چیئرمین طریق انصاف جو اندر ہیں اور لوگوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ابھی بھی طریق انصاف کی کبھی شرٹس پہن کے وہ آ جاتے ہیں قیدی نمبر 804 اور کبھی کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کے متعلق کوئی گیدرنگ ہو تو اس ڈر سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں کہ گرفتاری ہوگی پہنچ جاتے ہیں. تو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ایک صحیح طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کا حق ملتا ہے سب کو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ طریق انصاف کلین سویپ کرے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا جو طریق انصاف کا بھی جو بیانیہ تھا وہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں وہ بھی مدھم پڑ جائے گا؟ کلین سویپ کوئی نہیں کر سکتا. کلین سویپ صرف میاں محمد نواز شریف کے حصے میں آئی اور وہ 2/3 اکثریت انہوں نے 1993 میں بھی لی اور 1997 میں بھی لی اور دونوں مرتبہ ان کو عزیمت اٹھانی پڑی. جیل گئے، جیل سے بھاگے، سعودیوں والے جیل سے، اور میاں صاحب میں یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا. وہ یہ ان کو اعزاز ہے کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم ہوئے ہیں، 3 مرتبہ چیف منسٹر ہوئے ہیں سب سے بڑے صوبے کے. تو یہ کسی کو سیاست سے ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، چھوٹا کارکن بھی ہو وہ اپنی حیثیت پہ جو ہے اس سے ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا. اور کوئی سمجھتا ہے کہ کھوسا کو اس طرح ایلیمینیٹ کر لے گا تو وہ بھی درست نہیں ہے. میرے خلاف بھی ایک گروپ ہے لگا ہوا، لاہور سے میں سیاست کرتا ہوں، وہ پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کرتے رہو، اور میں تو پارٹی نہیں چھوڑوں گا، پر اگر پارٹی مجھے خیر بات کہتی ہے تو میں کوئی اور پارٹی کسی میں تو جانے والا نہیں ہوں. اب اس عمر پہ پارٹیاں تبدیل کرنا ویسے ہی ایک معیوب بات ہے. اعتزاز صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے اور موجودہ صورتحال، ماضی کی صورتحال، چیئرمین طریق انصاف کے جو کیسز ہیں ان پہ تمام چیزوں پہ جو خلاصہ ہے وہ اس انٹرویو میں موجود ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.